مرجان کا جو پتھر ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مرجان دل کے اضطراب کو، خوف کو اور بے چینی کو کم کرتا ہے، نظر بد اور سحر سے بچاتا ہے۔ جن کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا وہ جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے مرجان کی انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ مرگی کا مریض ہے اگر کوئی شخص تو اسے مرجان کی انگوٹھی پہنا دی جائے تو اللہ اس کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں کرتا، بانجھ پن کا شکار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ریڈ کورل جسے مرجان کہتے ہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتھروں کے خواص میں سے آج جو پتھر ہمارے سامنے ہے اس کو مرجان کہتے ہیں۔ مرجان جو ہے وہ ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ مبارکہ رحمان میں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان کو نکالا۔ تو اس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ یہ مرجان کا جو پتھر ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور مرجان جو ہے اسے ریڈ کورل سٹون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کو پہننا کے بارے میں اس کی فضیلت قرآن سے ظاہر ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ مرجان دل کے اضطراب کو، خوف کو اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ اہل معرفت جو ہیں وہ اسے حجر الطمانینہ یعنی اطمینان والا پتھر قرار دیتے ہیں۔ ایسا پتھر ہے جو شخص مطمئن نہیں ہوتا، اسے اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان قلب نہیں ہے، تو چاہیے یہ کہ وہ اس کو پہنے، اس کی انگوٹھی پہنے، یعنی مرجان کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنے، تو اسے حجر الطمانینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غصہ اور نفسیاتی مسائل کے تناؤ کو جو ہے وہ جو پہنے گا مرجان کی انگوٹھی، اس کا غصہ اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہے گا۔ نظر بد اور سحر سے بچاتا ہے، یعنی آپ اندازہ فرما لیں نظر بد بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے، اور سحر کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے امور کے اندر جادو کے اثرات۔ تو اگر کوئی شخص مرجان کی انگوٹھی پہنے گا تو وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اور مستدرک الوسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المرجان یورث الامان من السحر والعین، مرجان جادو نظر بد سے امان دیتا ہے۔ جن کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا وہ جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مرجان کی انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ رزق سے میں برکت ہوتی ہے اس کو جو کہ مرجان کی انگوٹھی کو پہنتا ہے۔ قرآن مجید میں اسے نعمت الہیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، التختم بالمرجان یورث الفرح ویدفع الہم، جو شخص مرجان کی انگوٹھی پہننا خوشی پیدا کرتا ہے، غم دور کرتا ہے، لہٰذا مرجان کے انگوٹھی کو پہننے کے بہت سے اثرات میں نے آپ کو گوش گزار کر دیے۔ ان میں سے جو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے اگر کسی کو لقوہ کی بیماری ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرجان کی انگوٹھی کو پہنے۔ مرگی کا مریض ہے اگر کوئی شخص تو اسے مرجان کی انگوٹھی پہنا دی جائے تو اللہ اس کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دے گا۔ دائمی نزلہ زکام ہے، اگر کسی کا نزلہ زکام ختم نہیں ہوتا، چاہے سردی ہے گرمی ہے، ایک دائمی نزلہ زکام تو اسے چاہیے کہ وہ مرجان کی انگوٹھی کو پہنے۔ اسقاط حمل نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ خواتین کے ساتھ حمل سخت ہو گیا، اس اعتبار سے سخت ہو گیا تو اس میں اسقاط حمل جو ہے، جن کے ہاں عام طور پر ایسے واقعات ملیں گے آپ کو کہ جس میں عورتوں کے حمل سخت ہو جاتے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ وہ مرجان کی انگوٹھی کو پہنے۔ 18 اور بانجھ پن کے لیے، جن کے ہاں 18 کا مسائل ہیں، تو انہیں ان خواتین کو، یا بانجھ پن کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد صاحب اولاد نہیں کرتا، بانجھ پن کا شکار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ریڈ کورل جسے
مرجان کہتے ہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ اور جن کی شادیاں نہیں ہوتی، جن خواتین کی بچیوں کی شادیوں میں مسائل ہیں، والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو یا مرجان کا ہار پہنا دیا جائے یا ان کے دائیں ہاتھ کے اندر مرجان کی انگوٹھی پہنا دی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم فرامین امام کے اوپر، ائمہ کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت سی آسانیاں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں۔